بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، میرا نام ابو الحسنین محمد فضل رسول قادری رضوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، مشائخ عظام، حضور سیدنا غوث اعظم، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری، حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر، حضور سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، حضور سیدنا صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی، حضور سیدنا محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان مشائخ عظام کا فیضان ہے کہ 20 سال سے زائد عرصہ سے طلباء کرام کو منطق، فلسفہ، ہندسہ وغیرہ دیگر فنون کی ادق کتب، حمدللہ، قاضی مبارک، زواہد ثلاثہ، خیالی وغیرہ، ان کتب کا بار بار درس دینے کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ علی انعامہ۔ تدریسی مصروفیات سے فرصت نہ ہونے کے باوجود موجودہ نازک ترین حالات کے پیش نظر ضروری جانا کہ آپ حضرات کے سامنے حقائق رکھوں جنہیں سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور آپ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سیدات نساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان اقدس میں وہ سیدہ کائنات کے درس حدیث کے دوران جن کا مبارک نام آ جاتا تو ہمارے دادا مرشد آقائے نعمت سیدی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے، اپنی نظریں جھکا لو، سیدہ کائنات کا نام آ گیا ہے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ اقدس میں، آپ کی شان اقدس میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بے ادبی کے کلمات ذکر کر دیے۔ بہت سے حضرات اہل سنت کی طرح میں نے بھی یہی سوچا کہ عدم توجہ کی بنا پر ان سے یہ الفاظ صادر ہو گئے ہیں، لہذا خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ ان سے رابطہ کیا جائے تاکہ وہ رجوع کر لیں اور اضطراب اور انتشار کی یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ میں نے بڑی نیک امیدوں کے ساتھ ادب اور احترام کے تقاضوں کو بجا لاتے ہوئے خلوص دل سے ڈاکٹر صاحب کے پرسنل نمبر پر اپنا خط بھیجا۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور میں بعین ہی وہ الفاظ آپ کے سامنے دہراتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو جائے کہ میں نے کس قدر مہذب اور شائستہ انداز میں مخلصانہ مشورہ پیش کیا تھا۔ اب میں آپ کے سامنے اس بھیجے گئے خط کے الفاظ بیان ہی پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب زیدہ مجدکم، سوشل میڈیا پر جناب کے خلاف جو سوقیانہ زبان استعمال کی جا رہی ہے یقیناً باعث تشویش ہے۔ ہم آپ کی گراں قدر علمی خدمات کے معترف ہیں۔ اس نازک مسئلہ پر
حضور تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب قدسہ سرہ العزیز کی مذکورہ کتاب کا دوبارہ بغور مطالعہ کیا، مگر اس میں کسی مقام پر بھی خطا کے صدور کی نسبت ہرگز سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نہیں کی گئی۔ اگر سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے مطالبہ فدق کو خطائے اجتہادی پر بھی محمول کیا جاتا، تب بھی ان الفاظ میں خطا کی نسبت آپ کی طرف کرنا خلاف ادب تھا، اور قصداً ایسا کرنا بہت بڑی جرت تھی۔ عدم توجہ کی بنا پر آپ سے یہ الفاظ صادر ہوئے ہوں گے، جبکہ عموماً اس مسئلہ میں علماء اہل سنت کی طرف سے یہ توجیہ بھی کی جاتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیش نظر اس وقت لا نورث ما ترکناہ صدقہ والی حدیث نہ تھی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وضاحت کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ پر اصرار بھی نہیں فرمایا۔ روایات میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی کا ذکر راوی کے گمان کو قرار دیا جاتا ہے، اور اگر اسے خطائے اجتہادی پر بھی محمول کریں تب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف مطلقاً نسبت خطا کرنا مبنی بر خطا اور خلاف ادب ہے۔ حالات کی یہ کشیدگی اہل سنت کے وسیع تر مفاد کے ہرگز مناسب نہیں، اور اس سے بھی بڑا نقصان یہ کہ رافضی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مزید سب و شتم کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کی بارگاہ میں خیر خواہی پر مبنی مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ یہ الفاظ واپس لے لیں، اس سے آپ کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حضرات گرامی، فطرت انسانی کے تقاضوں کے عین مطابق میں بھی شدت سے جواب کا منتظر تھا۔ فیضان اعلیٰ حضرت فیضان سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہما کی برکت سے مجھے حسن ظن تھا کہ ڈاکٹر صاحب یا تو رجوع کر لیں گے یا پھر میرے مہذب انداز کے پیغام کے جواب میں مہذب انداز سے ہی جواب عنایت فرمائیں گے۔ انتظار کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو جواب موصول ہوا، ظاہر ہے کہ دیگر مفتیان کرام، علماء کرام، ان کو بھی انہوں نے یہ جواب دیا ہوگا، لیکن مجھے چونکہ ان کے ذاتی نمبر سے یہ جواب موصول ہوا تھا، لہٰذا اس جواب کے مخاطبین میں بھی شامل تھا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب دراصل ایک ویڈیو کلپ تھا جو انہوں نے اپنے چینل سے وائرل کیا ہے، جس میں بڑے بڑے مفتیان کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، خواص اہل سنت کو بے خبر، بے چارے، فریب خوردہ، پسپا لوگ، علمی یتیم خانوں میں پلنے والے، غیروں کی لابیوں کے زیر اثر اس طرح کے القابات سے نوازا ہے۔ آپ ان کے چینل پر یہ کلپ مکمل بھی سن سکتے ہیں، اس کی چند جھلکیاں آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں۔ کتنے لوگ ہیں مفتیان کرام کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے ان لوگوں کو کہ جو بڑے بڑے مظالم پر تو منکار زیر پر ہیں اور بڑی بڑی غلطیاں ہضم کی ہوئے، اور وہاں اونچی سانس لینے کی ان کی مجال نہیں، اور اب بیٹھے باتیں بنا رہی ہیں اور اپنی اہل سنت و جماعت کے اصول کے خلاف محض کسی کی ڈگڈگی بجانے۔ میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے۔ آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیر مہر علی شاہ صاحب کی اس عبارت یا اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں۔ بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جو خود حملہ آوروں کے نیٹ ورک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ بنے ہوئے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے
کہ ہمارے عوام تو عوام رہے، بعض خواص کو بھی اصول اہل سنت کی خبر نہیں، اور وہ غیروں کی لابیوں کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ جو 14 صدیوں میں اہل سنت کا عقیدہ رہا، اہل سنت نے تصانیف کیں، آج کچھ فریب خوردہ اور پسپا لوگ اسی کو توہین بھی قرار دینے لگے۔ یہ جو خطیب ہیں کانوں پہ ہاتھ رکھنے والے، ان میں سے کچھ مدارس کی دال پیے ہوئے ہیں، اور کچھ تو بالکل پتہ ہی نہیں کہ ہمارے دین کے اصول کیا ہیں۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی فصاحت و بلاغت کا یہ شاہکار پیغام سماعت فرمایا۔ یقیناً ذوق سلیم پر یہ انداز تخاطب گراں گزرا ہوگا۔ بندہ نے بھی جب یہ جواب سنا تو امیدوں پر پانی پھر گیا، مگر یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے کہ اس سخت رد عمل کے بعد بھی میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور کسی جوابی عمل کی تیاری نہیں کی، بلکہ ان کے رجوع کا انتظار کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے توفیق ہدایت کی دعا کرتا رہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے وضاحتی بیانات دینے شروع کر دیے۔ سب سے زیادہ افسوسناک امر یہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جسے سننے کے بعد ڈاکٹر صاحب کا کوئی بھی حمایتی جو غیرت ایمانی رکھتا ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی غلطی کے وضاحتی بیانات دینا شروع کیے تو ان کے سارے شاگرد ڈاکٹر صاحب سمیت سب لوگ اس تلاش اور جستجو میں لگ گئے کہ کوئی ایسا حوالہ مل جائے جس میں معاذ اللہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف وہی بے ادبی کے کلمات کی نسبت مل جائے، اور انہوں نے اپنی ساری توانائیاں اس پر خرچ کر دیں کہ ان غلط کلمات کی نسبت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ثابت ہو جائے۔ ناظرین، جب معاملات اس نہج پر آگے بڑھنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے فیضان ہوا کہ میں نے تہیہ کر لیا، اور میں مجبوراً یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ علماء کرام اور مفتیان عظام کو علمی یتیم کہنے والے، غیروں کی لابیوں پر پلنے والے کہنے والے ڈاکٹر صاحب کو بھی آئینہ دکھا ہی دوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو سارے علمی جواہر پارے پھیلائے، ان کے علمی جواہر پاروں کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے ابتدائی بیان میں فتاوی رضویہ شریف، حاشیۃ القلمبوی، فواتح الرحمود، الکوثر الجاری وغیرہ چند کتابوں سے حوالے پیش کر کے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو خطا اور غلطی سے پاک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو حوالے پیش کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یا تو ان کا مفہوم ہی نہیں سمجھ سکے کہ ان عظیم کتب کی ادق ترین عبارات میں کیا بیان کیا گیا ہے، یا پھر انہوں نے کذب بیانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اس بات کو پھر دہرا رہا ہوں کہ یا ڈاکٹر صاحب نے کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے۔ محترم ناظرین، اتنی بڑی بات کہہ دینے کے بعد اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فتاوی رضویہ، حاشیۃ القلمبوی وغیرہ کتب کے جو حوالے پیش کیے ہیں، ان میں جہاں جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور کذب بیانی یا علمی خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے، میں ایک ایک کر کے ان کا بیان کروں، یہ میرا فرض بنتا ہے۔
میں ایک ایک کلپ میں مرحلہ وار ان کی غلطیوں کی نشاندہی کروں گا، لیکن میں اب بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب اب بھی وقت ہے، بس ایک جملہ میں رجوع کر لیں تاکہ یہ سب انتشار ختم ہو جائے۔ میں سب سے پہلے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اپنا کلپ وائرل کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے خود ایک قانون وضع کیا اور فتاوی رضویہ شریف سے اس قانون پر دلیل پیش کی۔ اس بیان میں ڈاکٹر صاحب نے جو علمی خیانتیں اور کذب بیانیاں کی ہیں وہ سن کر آپ انگشت بدنداں رہ جائیں گے، اور آخر میں واضح کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے اس بیان سے 12 ایسی فاش واضح علمی غلطیاں لازم آ رہی ہیں جو بے ادبی اور گستاخی پر مبنی ہیں۔ وہ 12 بے ادبیاں اور گستاخیاں کیسے لازم آ رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو میرے اس آنے والے ویڈیو کلپ کا انتظار کرنا ہوگا۔ اور میں آخر میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے لیے، ان کے رجوع کے لیے خلوص دل سے دعا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔